و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، ماہ ربیع الاول شریف ہمارے درمیان ہے اور یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس میں دونوں عالم کے تاجدار سرور کائنات حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے آتے ہی پورے عالم اسلام میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پوری امت کے اندر محبت رسول کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور پھر ایک بار تازگی کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف ہر جانب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تاریخ بالکل ہمارے سامنے ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق، جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ بہت ہی سعادت والی گھڑیاں ہمارے قریب آنے والی ہیں اور حضور کی ولادت طیبہ پر ایمان والوں کا خوش ہونا ایک فطری بات ہے، اور حضور کی ولادت پر صرف ایمان والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں انہیں حضور کی تشریف آوری سے ایمان کی دولت ملی اور پوری دنیا کو حضور کی تشریف آوری سے انسانیت مل گئی۔ فائدہ سب کو ہوا، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے فائدہ سب کو ہوا۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی، اور ہمارے نبی نے اس وقت دنیا کو جو انسانیت سکھائی جو کہ ختم ہو چکی تھی، دنیا سے جو ظلم کا خاتمہ ہوا، دنیا میں انصاف کی آواز بلند ہونے لگی، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے لگے، بوڑھوں کو ان کے حقوق ملنے لگے، معذوروں کے ان کو حقوق ملنے لگے، تو پوری انسانیت ظلم سے آزاد ہوئی، انصاف سے ہمکنار ہوئی، تو فائدہ تو سب کو ہوا۔ اس لیے ایمان والے دوگنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی، اور ایک عام انسان جو کہ ایمان والا نہیں ہے لیکن انصاف پسند ہے، دنیا کی تاریخ اس کو معلوم ہے اور وہ جانتا ہے کہ حضور کے آنے سے دنیا میں کیا انقلاب آیا اور اس کے فائدے اسے کیا پہنچے، تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ ایک عظیم انسان کی آمد ہوئی تھی دنیا میں۔ ایمان والوں کے لیے ہمارے نبی ایمان کی حیثیت سے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے اس کے لیے ایک پرفیکٹ انسان کی حیثیت سے ہیں، کہ جنہوں نے دنیا کو صحیح طریقہ سکھایا، حکومت کا صحیح طریقہ، جینے کا صحیح طریقہ، انسانوں کے ہر طبقے کے حقوق۔ تو غیر مسلم بھی اس اعتبار سے ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کو لیتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والے وہ انسان ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بہرحال جو فائدے ہوئے وہ ہر انسان کو پہنچے۔ تو اس اعتبار سے ایمان والے بھی خوش ہوتے ہیں، انصاف پسند غیر مسلم بھی ایک طرح سے اس کی یاد مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے،
دنیا کا کوئی بھی انسان ہمارے نبی کی زندگی میں اگر انصاف کی نظر سے غور کرے گا تو اسے ہمارے نبی سچے نظر آئیں گے، ہمارے نبی کا لایا ہوا دین اسلام بھی سچا نظر آئے گا، ہمارے نبی کا لایا ہوا کلام قرآن مجید سچا نظر آئے گا، ہمارے نبی کی ہر حدیث اسے سچی نظر آئے گی، اور پوری قوم مسلم انہیں سچی نظر آئے گی۔ یہ صلاحیتیں، یہ امکانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں اور قرآن و حدیث میں رکھی ہیں۔ تو یقیناً ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب آنے والی ہیں، ہمیں خوشیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میلاد النبی کے عنوان سے ہم جو جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، درود شریف کے دستر بچھائے جاتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی ہم اور آپ ہندوستان کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صدیوں سے پوری دنیا کرتی چلی آئی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ آج کچھ لوگ ہیں جو اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، یا اس کو ایک غلط رسم قرار دیتے ہیں، یا ایک ناجائز کام کہتے ہیں، لیکن یہ کہنے والوں کی تاریخ آپ کو صرف 150-200 سال پرانی ملے گی، ورنہ میلاد النبی منانے والوں کی تاریخ میں آپ جائیں گے تو آپ کو کئی صدیوں پیچھے سے یہ تاریخ ملے گی۔ خود حرمین شریفین میں اس مقام پر جہاں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، خاص اس مقام پر 12 ربیع الاول شریف کو محفل منعقد ہوتی تھی۔ ہندوستان کے اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین جو ان محفلوں میں جاتے تھے انہوں نے لکھا ہے اس کو۔ خود حرمین شریفین میں ایسا اہتمام ہوتا تھا۔ ہاں، یہ ہوا کہ جب بعد میں ترکوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی سیاسی اور حکومتی مسئلے میں اگر مذہب کا رنگ ملا دیجیے آپ تو پھر اس میں بہت تیزی آ جاتی ہے۔ تو ترکوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے اور عربوں کی حکومت کو وہاں پر لانے کے لیے اس وقت جو حکومت کے خلاف مذہبی انداز میں حملے کیے گئے، تو اس میں جن چیزوں کو ایشو بنایا گیا اس میں ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میٹر تھا۔ تو بہت سارے اس وقت وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر یہ سب ہوا، لیکن اگر آپ حقیقت میں جائیں گے تو ہندوستان کے لوگوں نے حرمین شریفین کے لوگوں کو دیکھ کر ہی ہر کام شروع کیا ہے، چاہے میلاد النبی انہوں نے شروع کیا ہو، چاہے اللہ والوں کی مزارات کو پختہ بنانا شروع کیا ہو یا ان پر گنبد بنانے شروع کیے ہوں، جو بھی انہوں نے شروع کیا ہے وہ حرمین شریفین کو دیکھ کر ہی شروع کیا۔ بعد میں جب وہ ترکیوں کی حکومت ختم کر دی گئی تو اس کے بعد پھر منظم انداز میں ہر چیز کو ختم کیا گیا، اور 50-60 سال گزرنے کے بعد دنیا کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو حرمین شریفین میں یہ سب نہیں ہوتا تو ہندوستان پاکستان میں کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا، اور جس بھولے بھالے مسلمان کو پرانی تاریخ نہیں معلوم ہے وہ دھوکے کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور جس کو معلوم ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سیاسی حربہ تھا جس کی بنیاد پر حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے، حکومتیں قائم کی گئی، لیکن جاننے والا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے، آپ یہاں سے لے کر پیچھے 1000 سال تک جائیے، ابھی سے 1443 چل رہا ہے، پیچھے 1000 سال تک جائیے، آپ کو پیچھے 1000 سال تک کی کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دے کر بول رہا ہوں۔ 1000 سال پیچھے تک جائیے، آپ کو میلاد النبی ملے گا،
لیکن میلاد النبی کے خلاف جو میٹریل ہے وہ صرف آپ کو 150 سال پیچھے سے ہی ملے گا، اس سے پہلے کے 700-800 سال نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ایک تاریخی سچائی سے ہم کو اندازہ کرنا چاہیے کہ عالم اسلام کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی اہتمام ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑا شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نہیں منائی، خلفائے راشدین نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تو اب کیوں مناتے ہیں؟ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ حضور نے جو کام نہیں کیا وہ صحابہ نہیں کر سکتے، یا صحابہ نے جو کام نہیں کیا تابعین نہیں کر سکتے، یا تابعین نے جو کام نہیں کیا تبھی تابعین نہیں کر سکتے۔ نبی نے جو کام کیا وہ تو دلیل ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی نے اگر کوئی کام نہیں کیا اور اس سے منع بھی نہیں فرمایا تو منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، یہ دلیل نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کے درمیان ڈسکس میں آئی تھی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ڈسکس میں اسی وقت آئی تھی، اسی وقت صحابہ نے اس دلیل کا فیصلہ کر دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا اور 40,000 کا لشکر اس نے مسلمانوں کے خلاف جمع کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، آپ نے مجاہدین کو بھیجا، تو اس میں سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، ابھی بہت جنگیں ہیں، ابھی پورے عرب سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے، ایران اور روم سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے اگر حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید کا معاملہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن مجید کو تحریری شکل میں جمع کر لیا جائے، حضور نے لکھوایا تھا، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، یا نہ ملے تو حافظ قرآن صحابہ ہیں ان کی یادداشت سے لکھ کر قرآن کو اکٹھا کر لیا جائے۔ تو دیکھیے، اب غور کیجئے، جب آپ نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے، یہی ہے آج تک کی بھی دلیل کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں گے۔ یہ شبہ اسی وقت اٹھا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ شبہ پیش کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کون ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ ہر امت میں ایک صاحب الہام شخصیت ہوتی ہے، میری امت میں صاحب الہام شخصیت عمر ہے۔ اور بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، آیت بھی نازل ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگرچہ حضور نے یہ کام نہیں کیا مگر ہم کر سکتے ہیں، یہ بہتر کام ہے، واللہ انہ لخیر، اللہ کی قسم، قسم کھا کر کہا انہوں نے، اللہ کی قسم، یہ کام کہ نبی نے قرآن جمع نہیں کیا اور ہم کو کرنا ہے، یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے، یہ اچھا کام ہے، اللہ کی قسم۔ اور محدثین نے کیا فرمایا؟ اگرچہ حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا مگر یہ کام اسلام کے اصولوں کے مطابق تھا، نبی کے لائے ہوئے مشن کے مطابق ہی تھا، اسلام کے کسی اصولوں سے ٹکرانے والا کام نہیں تھا، نبی کے منع کیے ہوئے کسی کام کو کرنا لازم نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، نبی نے نہیں کیا تھا
نبی کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلیل قبول فرما لی، اپنی جو دلیل تھی وہ آپ نے چھوڑ دی، وہی دلیل کہ حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی فیصلہ ہو گیا اور کچھ لوگ آج تک اس دلیل کو لے کر چل رہے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے، صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے، تابعین نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے۔ اب کیا ہوا دیکھیے آگے روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم قرآن مجید کو جمع کرو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں گے۔ ان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلیل سمجھائی گئی، وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس دلیل کا فیصلہ تو صحابہ کے زمانے میں ہی ہو گیا کہ یہ دلیل فاسد ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ ہاں اس کی جگہ صحیح دلیل یہ ہے، جس کام سے نبی نے منع کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے، جس کام سے خلفائے راشدین نے منع کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے، جس کام سے صحابہ نے منع کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ منع کرنا ثابت ہونا چاہیے، صرف یہ کہ حضور نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں، عبادتوں میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو نبی نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نے نہیں کیے، تبع تابعین نے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، نماز کے لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ظہر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کہ جو سایہ اصلی جو ہوتا ہے، یعنی سایہ اصلی چھوڑ دیجئے، جیسے ہی زوال ہوا، یعنی سورج ٹھیک بیچ آسمان میں تھا، اب ادھر کو ڈھل گیا، یہ ڈھلنا شروع ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دگنا ہونے تک۔ اب اگر ٹائمنگ سے ہم بات کریں، ٹائمنگ کی بیس پر، تو 12:30 سے لے کر 4:30 تک سمجھیے۔ قرآن و حدیث کا حکم یہ ہے کہ آپ 12:30 سے 4:30 کے بیچ میں ظہر کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1:30 بجے وقت متعین کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ پورا سال 1:30 بجے ظہر پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں کوئی ایسا وقت مقرر نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ نماز پڑھنے والے جمع ہوتے تھے، جماعت کر لی جاتی تھی۔ آج پہلے ہو گئی، کل ذرا بعد میں ہو گئی، پرسوں ذرا اور بعد میں ہو گئی، کوئی فکس ٹائم نہیں تھا۔ نماز کے لیے ٹائم فکس کرنا یا دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں کہ یہ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی ہم ٹائم سے پڑھتے ہیں۔ 1:30 بجے جمعہ کی نماز ہے، ایک آدمی کو آتے آتے 1:40 ہو گئے۔ اگر وہ پوچھ لے کہ میرے آنے تک انتظار کیوں نہیں کیا گیا، جماعت کیوں کھڑی کی گئی، 10 منٹ نہیں روک سکتے تھے؟ شریعت میں تو اور بہت لمبا ٹائم ہے، اور کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے۔ جو روزانہ کا مصلی ہے اس کا تو انتظار ہونا ہی چاہیے۔ کیا دلیل دیں گے اس کو؟ وہ بھی یہی کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، آج کرنا پڑتا ہے۔ اس کی حیثیتیں الگ ہیں، بعض کام جائز ہیں، بعض کام مستحب ہیں، بعض فرض و واجب بھی ہیں، ایسے کام۔ اب نماز کا ٹائم فکس نہیں کریں گے تو بھئی حضور کے زمانے میں معاملہ الگ تھا، لوگ سب چھوڑ کے نماز کے لیے آ جاتے تھے، اور لوگ بھی محدود تھے، چلو آ گئے، آج اس وقت جماعت کھڑی ہو گئی، کل ذرا دیر ہو گئی، اس وقت ہو گئی۔ لیکن آج اگر آپ ایسا کریں گے، لوگ خالی بیٹھے ہوئے نماز کو نہیں آتے، معلوم ہوا آپ
فلاں صاحب آئیں گے بلکہ انتظار کرتے بیٹھے ہیں، وہ آنے والے ہی نہیں ہیں، کب تک انتظار کریں گے؟ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں میں نماز کے لیے سستی آ گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، مصلی مقرر نہیں رہے، آج ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں کل وہاں نماز پڑھتے ہیں، کوئی سسٹم بن نہیں سکتا، تو ایک ٹائم فکس کر دیا گیا، جن کو جماعت چاہیے اس ٹائم آؤ، آئیں گے تو ملے گی، نہیں تو چھوٹ جائے گی۔ اس کے خلاف تو کوئی فتویٰ لیتا نہیں کہ ایسا جائز ہے یا ناجائز ہے، سب کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں 50 مثالیں دیتا، اور یہ ہماری مسجد حیدرآباد میں نہیں ہو رہا ہے یا محبوب نگر میں نہیں ہو رہا ہے، حرمین شریفین میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل کام یہی دیکھا جائے گا کہ شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہے کیا۔ اب میلاد النبی کو دیکھ لیجئے، میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد النبی میں جلوس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، درود شریف کے دستر بچھائے جاتے ہیں، روزے رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، کھانا پکانے والے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، گھروں میں اہتمام کر لیتے ہیں۔ اس میں کون سا کام ناجائز ہے؟ سارے کام جائز ہیں۔ اب کوئی کہیں گے کہ وہ جلوس نکالیں گے تو راستے میں سڑکیں جام ہو جائیں گی، یہ ہے وہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے، وہ تو کبھی کبھی عیدین میں بھی ہوتا ہے، عید کی نماز کے لیے بھی مسلمان آتے جاتے وقت سڑکیں جام ہو جاتی ہے، بہت کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، تو کیا عیدین بند کر دیے جائیں گے؟ امام حرم دہلی آئے تھے، جتنے لوگوں نے جلوس سے محمدی کو بدعت کہا یا کسی گراؤنڈ میں جلوس محمدی لے جا کر جلسہ کرنے کو بدعت کہا، امام حرم کے آنے پر سارے لوگ دلی کے میدان میں جمعہ پڑھنے پہنچ گئے تھے، مسجد چھوڑ کر میدان میں جمعہ رکھا گیا تھا، اور وہ جو جلوس نکلا اس میں ٹریفک بھی جام ہوئی تھی، کتنے ایمبولینس اٹک گئے تھے، سب کچھ ہوا تھا، جو میلاد کے جلوس پہ اعتراض ہوتا وہ سب ہوا تھا۔ امام حرم آئے تھے تو پھر مسجد چھوڑ کر میدان میں نماز پڑھی گئی تھی، سب کچھ ہوا تھا۔ یہی سارے کام جلوس محمدی کے لیے کیے جائیں تو اسی پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ امام حرم کے آنے پہ جلوس ہو سکتا ہے، میدان میں جمعہ ہو سکتی ہے، تو پھر سرکار دو عالم کے آنے پہ جلوس کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ کوئی شخص کسی کام پر اعتراض کر رہا ہے تو اس کی دلیل کیسی ہے، کس قسم کی ہے، وہ دلیل اگر قبول کر لی جائے تو وہ اس دلیل سے ہمارے دین کی کتنی چیزوں پہ اعتراض آئے گا۔ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے چیزیں، لیکن وہ ایک دلیل قبول کرنے سے نمازوں صرف میلاد کے جلوس پہ اعتراض نہیں آئے گا، عید کی نماز پہ آئے گا، جمعہ کی نماز پہ آئے گا، دین پہ اعتراض آئے گا پورا۔ اور وہ سارے اعتراضات معلوم ہے کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ یہود و نصارہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں کہ مسلمان کی زبان سے اسلام کے خلاف بات کہلوائی جائے۔ موقع ہوتا تو ہم تفصیل سے بتاتے۔ اس لیے بہت خوش دلی کے ساتھ عید میلاد النبی ہم کو منانا چاہیے۔ اس میں آپ بہرحال دیکھ لیجئے، میلاد النبی کے آنے سے بچے نعت شریف پڑھتے ہیں، بڑے لوگ ذرا درود شریف کی محفلیں سجا لیتے ہیں، خواتین کے اندر کتنا جذبہ آتا ہے محبت رسول کا۔ اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہاں ہے؟ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم کو تو صاف آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایمان تازہ ہو رہا ہے، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، محفلوں کی برکتیں ہم کو مل رہی ہے، اور معلوم نہیں وہ کیسے ایمان والے ہیں جو ان چیزوں کو ناجائز اور بدعت کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ غور کیا جائے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ ایمان والے کی ایک فطری چیز ہے۔ اب معلوم ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لاتے، آپ کیسے اس کو اگنور کریں گے، کیسے ذہن سے ہٹائیں گے اس دن؟ اب ذہن میں آئے گا تو کیا ہٹاتے رہیں گے، خوش نہیں ہوں گے؟ تو فطرت کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے چیزیں، اور جب کہ ہمیں صدیوں سے ہمارے اکابر کا طریقہ مل رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں اگر آپ کو دے دوں تو حضور کے ہجرت کی مثال لے لیجئے۔ حضور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں انصاری صحابہ اور صحابیات مدینہ منورہ کے باہر پہلے سے حضور کے انتظار میں تھے۔ پھر حضور جب تشریف لائے تو وہاں سے لے کر مسجد نبوی تک جلوس کے انداز میں آئے تھے،
حضور کی شان میں اشعار پڑھتے ہوئے، نعت خوانی کرتے ہوئے، حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اور خود ان صحابہ نے بھی حضور سے پوچھ کر ایسا نہیں کیا تھا کہ ایسا کریں یا نہ کریں، ایسا کریں یا نہ کریں۔ صحابہ کرام محبت میں جو بھی اعمال کرتے تھے وہ حضور سے پوچھ کر نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ تو محبت کا تو حکم ہے اسلام میں، ہاں حضور کے منع کیے ہوئے کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، باقی جو اس طریقے کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا، اپنے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کی حدیث میں آپ کو درجنوں مثالیں ملیں گی کہ صحابہ نے نبی کے لیے کچھ کیا مگر نبی سے پوچھا ہی نہیں کہ ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی نے جن طریقوں سے منع کیا وہ نہیں کریں گے۔ ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کی تعظیم آپ جیسے کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن نبی کے منع کیے ہوئے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی نے کیا منع کیا؟ نبی نے فرمایا کہ مجھے سجدہ مت کرو۔ صحابہ نے کبھی نبی کو سجدہ نہیں کیا، باقی جو تعظیم ہو سکتی تھی انہوں نے نبی کی۔ سجدہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی نے منع کر دیا تھا۔ ایک بار پوچھا تھا صحابہ نے تو نبی نے منع فرما دیا تھا سجدہ مت کرو، تو کبھی صحابہ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ایک مثال ہے، حضور نے منع کیا تھا، انہوں نے اس طریقے سے تعظیم نہیں کی۔ لیکن جس سلسلے میں کوئی منع وارد نہیں ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آیا انہوں نے تعظیم کی، جس سے جیسی ہو سکی انہوں نے تعظیم کی، جو کر سکتے تھے وہ کیے۔ تو ہم جشن میلاد النبی مناتے ہوئے جو کر سکتے ہیں خوشی میں کریں، بس یہ دیکھیں کہ شریعت میں منع کی ہوئی کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے، بس اس کا خیال رکھا جائے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری ہم اپنے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، میلاد النبی گزارنے کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ میلاد النبی کو ہم صرف اس طریقے سے نہ گزاریں کہ ایک جلسے میں چلے گئے یا ایک جلوس میں چلے گئے، یا گھر میں ہم نے کچھ پکا کر کھا لیا، جھنڈے ہم نے لگا لیے، لائٹنگ ہم نے کر لی، صرف اتنا ہی نہیں۔ یہ سب کیجئے، ان سب سے اہتمام ظاہر ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ حضور نے کیسے یہ دین پھیلایا، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، حضور کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، حضور کے معجزات کیسے تھے، حضور کی خصوصیتیں کیا تھیں، حضور کے مقامات کیا تھے، یہ ساری چیزیں پڑھیے، ان سب کا علم حاصل کیجیے۔ نبی کا حلیہ مبارک کیسا تھا، نبی کا نسب نامہ کیا ہے، نبی کے بارے میں آپ جو جان سکتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کیجیے، چاہے بیانات سن کر، چاہے کتابیں پڑھ کر۔ ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی جو جو تفصیل ہمیں مل سکتی ہے وہ سب ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج نبی کی سیرت پر آپ کو لمبے لمبے بیانات ملیں گے، اسے سکون سے بیٹھ کر سنیے، صرف چیخ پکار کی تقریریں مت سنیے، نعرہ بازی کی تقریریں۔ جس بیان میں نبی کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، نبی کے مقامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، نبی کے خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک ایک گھنٹے کے، دو دو گھنٹے کے جو بیانات ہیں، سکون سے بیٹھ کر سنیے، سمجھیے، کتابیں پڑھیے، حضور کی زندگی کو پوری طرح گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ربیع الاول کو اس انداز میں گزاریے، اپنے ایک ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک یا 29 ربیع الاول تک یا کم از کم 12 ربیع الاول تک یہ مزاج بنائیے کہ روزانہ حضور کی زندگی کے بارے میں یا تو اتنا پڑھنا ہے یا اتنا ہم کو سننا ہے۔ اس منصوبے کے ساتھ چلیے اور ربیع الاول میں گزرنے والا ہر دن آپ کے نبی کے سلسلے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ ایسے جب گزاریں گے ایمان مضبوط ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی کے بارے میں جتنا، یعنی دیکھیے معرفت خدا، جتنا آپ خدا کی یعنی اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہوگا، اور جتنی معرفت رسول حاصل کریں گے اتنی محبت رسول پیدا ہوگی۔ تو معرفت خدا اور معرفت رسول یہ دونوں ہم کو چاہیے۔
لوگ معرفت خدا تو جانتے ہیں لیکن معرفت رسول کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ معرفت رسول بھی ایک فن ہے۔ آپ ہر چیز جانیے نبی کے بارے میں، ہر چیز، حتیٰ کہ یہ بھی جانیے کہ نبی کے داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ نبی کے سر کے بال مبارک کیسے تھے یہ بھی جانیے، نبی کی ہتھیلی مبارک کیسی تھی یہ بھی جانیے، نبی کیسا لباس پہنتے تھے، کس رنگ کا لباس پہنتے تھے، کھانے میں کیا پسند تھا، یہ تک بھی آپ کو جاننا ہے، ہر چیز جاننا ہے نبی کے تعلق سے۔ ربیع الاول آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کے تعلق سے ہماری معرفت ہی نہیں بڑھ رہی۔ معرفت رسول بڑھائیے، معرفت رسول بڑھائیں گے، محبت رسول بڑھے گی اور مضبوط ہوگی محبت رسول۔ تو ربیع الاول کو اس انداز میں ہم کو گزارنا چاہیے، صرف گھومتے پھرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے ہم کو ربیع الاول شریف نہیں گزارنا ہے۔ ربیع الاول شریف کو معرفت رسول اور محبت رسول کا ایک وقت بنا کر گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔